بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنا ارزقا آتاوان وتمتعہم فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں منکروں قاتلوں پہ لعنت بواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب صلوات ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے اچھا اتنی دھوپ کی شدت نہیں ہے کہ آپ کو ابھی چھاؤں کی ضرورت ہو، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم سامنے آ جائے تاکہ ذکر کا قبلہ درست ہو جائے تو عبادت قبول ہو جائے۔ ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ۔ ایسے چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے، وقت مختصر ہے اور دل میں یہ ہے کہ جو بات ممبر سے پہنچانی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ بات میری اسی سے ہوتی ہے جو مجلس میں ذاکر نہیں ذکر سننے آتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ شیعہ سنی محبان اہل بیت میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ امام زمان علیہ السلام آپ سب کا جہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کار خیر کے لیے یہ فرش رضا بچھائی گئی ہے مولا قبول و منظور فرمائے۔ مولا آپ تمام مومنین کا اٹھنے سے پہلے تمام مومنین کے نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ مقصد عبادت کو قبول کروانا ہوتا ہے۔ بندہ بابا جی نماز پڑھ تو لیتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ عبادت تو کر لی ہے، کرنا اپنے بس میں ہے، عبادت کرنا اپنے بس میں ہے، قبول کروانا معرفت کی معراج ہوتی ہے۔ مجلس میں آ گئے ہو، بیٹھ گئے ہو، سن لیا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ جب اٹھو گے تو مولا کو راضی کر کے اٹھو گے، اللہ اکبر، یا ویسے ہی بیٹھے تھے اور چلے گئے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، کیونکہ معصوم کے سامنے ایک بندہ ہے، اس نے سوال کیا مولا کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ مولا سے سوال کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ مولا فرمایا کہ یہ سوال نہ کر، جنت میں تو بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، جنت میں بیٹھا ہے، دعا یہ کر کہ جنت سے نکالا نہ جائے۔ مل کے ہر حلالے والی جنت میں تو آپ آئے ہوئے،
تو معرفت پہ عبادت کو قبول کرواتے ہیں۔ بابا جی جب سے آل محمد نے توفیق دی ہے نا ممبر پہ آنے کی، تو ایک ہی دل ہے، ایک ہی ارادہ ہے کہ ممبر پہ علم بیان کیا جا سکے، کیونکہ ہم شیعان اہل بیت کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ممبر پہ علم بانٹا ہی نہیں گیا۔ علم کو ہم نے بیٹھک تک محدود کر دیا، ہر وہ بات جو علم والی تھی وہ کسی نے سنی نہیں، بندے لگ گئے شخصیت کے پیچھے، سر کے پیچھے، پیسے کے پیچھے۔ جو آل محمد کا مقصد تھا کہ بندے آئیں ہماری کچہری میں، 10 سننے والے ہوں، 1 سنانے والا ہو، علم ہمارا ہو، پہنچے دلوں تک، وہ مقصد ختم کر دیا ہم نے۔ تو یہی ایک ارادہ بھی ہے اور آل محمد توفیق بھی دیں کہ علم کی بات پہنچائی جائے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم نے آپ پر ایک نماز واجب کی ہے۔ جس کو علم سننا پسند ہو وہ میرے ساتھ ضرور بولے۔ ہم نے ایک نماز آپ پہ واجب کی ہے جو آپ پہ واجب ہے، امت پہ نہیں۔ 5 نمازیں تو ہم پہ واجب ہے نا۔ اللہ فرمائے کہ ایک نماز جناب رسول کو فرمائے کہ ایک نماز آپ پہ واجب ہے، امت پہ نہیں۔ اس نماز کا نام ہے نماز شب، نماز تہجد۔ یہ وہ نماز ہے جو جناب رسول پہ واجب تھی۔ جس طرح ہمیں 5 نمازوں میں سے کوئی نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے نا، اسی طرح جناب رسول نماز شب نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ نفل عبادت نہیں تھی، واجب عبادت تھی۔ اب یہ نماز واجب کیوں کی؟ کیا قرآن مجید میں خالق کائنات اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ میرے حبیب رات کا قیام کم کرو، رات کی عبادت کم کیا کرو، کیونکہ جب تیرے پیروں کے تلوں میں ورم آ جاتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہائے ہائے اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب وہی اللہ، وہی رسول اپنے حبیب سے کہہ رہا کہ یہ وہ نماز ہے جو تجھ پہ واجب ہے، امت پہ نہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو تم پہ واجب ہے، امت پہ نہیں۔ سوال کرو اے میرے اللہ، کیا یہ وہی رسول نہیں کہ جس کو عبادت کم کرنے کا کہہ رہا تھا؟ اب اس کی عبادت بڑھائی کیوں؟ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کیونکہ نماز تہجد اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو علی سمجھ آ جائے گا۔ مل کے نماز شب سمجھ لو، یہ سوال نہیں کرو کہ علی کیا ہے، علی سمجھ آ جائے گا۔ نماز شب اگر سمجھ آ گئی تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم علی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ درود پڑھیے گا مولا کی ذات پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا مومن ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 51 رکعت، 40 رکعت بنتی ہیں 5 نمازوں کی، جس میں 11 رکعتیں نماز شب کی بھی ہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس نے علی کو مانا ہے وہ علی کی مانے۔ 51 رکعت نماز ایک دن میں واجب ہے مومن کے لیے پڑھنا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد کے ساتھ۔ اب مومن کے لیے ہے 51 رکعت۔ اب آئیں ذرا ان رکعتوں سے علی کو پہچانے۔ جناب علی سے لے کے آدم تک، جناب علی سے لے کے آدم تک علی کے شجرے میں 51 پشتے ہیں۔ عبادت سے علی نکالیں، پتہ چلے علی ہے کیا۔ علی سے لے کے آدم تک 51 پشتے علی کے شجرے میں ہیں، اور 51 رکعتیں مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اب ان 51 رکعتوں میں 17 فرض ہیں، 17 سنت ہے، 17 نفل ہے۔
51 रकात जो एक दिन में मोमिन ने पढ़नी है ना मौला के फरमान के मुताबिक, उसमें 17 फर्ज हैं, 17 सुन्नत हैं, 17 नफल हैं। और जो अली की पुश्त में 51 पुश्तें हैं ना अली के शजरे में, उसमें 17 अंबिया हैं। अल्लाह अकबर। 17 बादशाह हैं, 17 वसी हैं। हर हलाली वाली मिलके हैदरी। ये बातें दादो नियाज से हट के होती हैं। मकसद मेरा मिंबर पे आना को मौला की बात पहुंचाना है। वाह वाह आप ना भी करोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। 17 फर्ज, 17 नफल, 17 सुन्नतें। जो अली की शजरे में 51 पुश्तें हैं ना, उसमें 17 बादशाह हैं, 17 नबी हैं, 17 वसी हैं। अब नमाज शब की है 11 रकातें। नमाज शब की 11 रकातें। मौला फरमाते हैं कि ये 11 रकातें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि अली के 11 बेटे इमाम हैं। अल्लाह अकबर। अली के 11 बेटे इमाम हैं। इन 11 रकातों में 8 रकातें हैं नमाज शब। 8 रकातें आपने पढ़नी है नमाज शब की नियत से। और मौला फरमाते हैं कि ये 8 जो रकातें हैं, हर रकात एक इमाम की मुनसब शुदा है। हर रकात एक इमाम के साथ मंसूब है। मौला फरमाते जो पहली 8 रकातें हैं, इसमें जनाब सैयद साजिदीन से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक ये मंसूब है। जो पहली 8 रकातें। अब 8 के बाद 2 रकातें जिसे नमाज शुफा कहते हैं। नमाज शब की बात कर रहा हूं। और ये वाहद नमाज शुफा, अल्लाह की शरीयत में ये वाहद 2 रकात नमाज है जिसमें दुआए कनूत नहीं है। वरना हर 2 रकात में अगर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी है तो पहली रकात के बाद दूसरी रकात में आपने दुआए कनूत के लिए हाथ उठाना वाजिब है। दुआए कनूत पढ़नी है। लेकिन ये नमाज शुफा वाहद ऐसी नमाज है जिसमें दुआए कनूत नहीं है। आपने दुआए कनूत नहीं पढ़नी, क्योंकि मौला फरमाया है कि ये 2 रकातें जो नमाज शुफा है, पहली रकात हसन से मंसूब है, दूसरी रकात हुसैन से मंसूब है। अब क्योंकि जिस रकात में दुआए कनूत होती है वो पहली से अफजल हो जाती है, पहली से अफजल हो जाती है, क्योंकि हसन और हुसैन है बराबर, इसलिए इस नमाज में दुआए कनूत है ही नहीं। दोनों रकातें बराबर। और मौला फरमाया आखिरी नमाज है नमाज वितर, और ये मंसूब है मेरे बार में बेटे के साथ। नमाज शब वाजिब थी जनाब रसूल से। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह रसूल को नमाज नहीं पढ़ा रहा था, अपने 12 इमामों की इल्म दे रहा था। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह इमाम ज़माल इस्लाम के सदके बातें होती रहेंगी। मेरे इज्जतों वाले भाई तशरीफ फरमा हैं इबादत को पूरा करने के लिए। एक जुमला हदियतन मसाहिब का। जब काफिला वापस आया ना शाम से होके, एक सत्र मैंने पढ़नी है। अजरकमनल्लाह अजरकमनल्लाह। ना होती शाम ना बेपर्दा होती अली की बेटी। अजरकमनल्लाह। शाम से जब ये काफिला मदीने पहुंचा ना तो मौला सज्जाद फरमाया कि अम्मा अम्मा हम मदीने आ गए हैं। अजरकमनल्लाह। लफ्ज़ ही होते हैं दिल पे जख्म करने के लिए। जनाब सैयदा फरमाया कि सज्जाद बेटा, ये जो सामने आबादी है ये मदीना है। फरमाया अम्मा ये मदीने का शहर है, ये हमारा वतन है। उजड़ी हुई परदेश की ज़ैनब थी। फरमाया कि सज्जाद मुझे ऐसे बता रहा है जैसे मैंने पहले कभी मदीना देखा हो। अजरकमनल्लाह। कभी घर से बाहर निकली हो तो पता होना ये मदीना है। आगे मदीने 40 घरों के ताले लगे हुए, उजड़ा हुआ काफिला। जहाँ जनाब सैयदा फरमाया सज्जाद
میں نے اپنے گھروں کے تالے بعد میں کھولے ہیں، پہلے مجھے نانا کے روزے پہ لے کے جا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ 2 سطریں میں نے بی بی کی پڑھنی ہے۔ بی بی نے 2 سطروں میں ایک نوحہ پڑھا اور اس نوحے میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ بی بی جب نانا رسول کی قبر پہ آئی نا، بی بی نے نانا رسول کی قبر کو دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے بی بی فرمایا نانا تیرا دین بچ گیا ہے، میرے 9 بھائی مارے گئے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ جس نے درائے فرات کو بہانا ہے بہا لے۔ بی فرمایا نانا تیری اذان بچ گئی ہے اور میرا مؤذن مارا گیا ہے۔ بی فرمایا نانا تیری نماز بچ گئی ہے اور میرا نمازی مارا گیا ہے۔ بی بی فرمایا نانا تیرا قرآن بچ گیا ہے اور میرا قاری مارا گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے اپنے پاس سے کٹڑی کھولی، کٹڑی میں سے بی بی نے اپنے بھائی حسین کا زخمی کرتا نکالا، کرتا نکال کے بی بی نے قبر رسول پہ جب لٹایا نا، بی بی نے جب کرتا بچھایا تو قبر رسول پہ تاریخیں لکھتے زلزلہ آ گیا، کمر تک رسول باہر آئے۔ فرمایا کہ زینب بیٹا جلدی کر یہ کرتا اٹھا، جلدی کر یہ کرتا اٹھا۔ بی فرمایا نانا کیوں اٹھاؤں؟ فرمایا کہ زینب بیٹا مجھ سے میرے بیٹے حسین کے زخم برداشت نہیں ہو رہے، ابھی تو یہ کرتا تھا۔ بی فرمایا نانا ابھی رات ہونے دے، میں تیرے روزے پہ آؤں گی، چراغ بجاؤں گی، نانا میں تجھے اپنی پشت دکھاؤں گی، نانا انصاف کر کے بتانا شام والوں نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ اللہ لعنت علیکم۔ صلوات پڑھو محمد